ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه البخاري صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الہی غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا الہی غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحا کے قابل نہیں میرے مولا میں امتحا کے قابل نہیں میرے مولا تنہائی میں مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا دائز پر تشریف فرما معزز موقر علماء کرام اور آج کے اس اسٹیج کے روح رواں اور عظیم شخصیت اور عظیم علمی صلاحیتوں کے مالک ہم سب کے رہبر حضرت مفتی رئیس الدین صاحب شیخ الحدیث کلکتہ اور اسی طرح ہمارے فرزند اور ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے چہیتے بھتیجا جناب مفتی عبدالعلیم صاحب قاسمی اللہ رب العزت ان کی محنت کو کارگر کرے اور آپ حضرات جو تشریف لائے میں آپ کا شکر گزار ہوں حضرت مولانا ظہیر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور سرزمین چھڑی ڈاٹی کے جتنے طلبہ کرام ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں حضرات گرامی آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک لمبی حدیث کی تلاوت کی لیکن زیادہ وقت نہیں ملا آدھا گھنٹہ وقت دیا گیا اور اس حدیث کو سرسری طور پر پورا کرنا لیکن سب سے پہلے ہم یہ عہد کر لیں کہ عمل کی نیت سے بیٹھیں گے ورنہ ہوتا کیا جب میں نے عام طور پر دیکھا کہ جب نعت خواہ کی باری آتی ہے اور نعت پڑھنے لگتے ہیں تو لوگ بیٹھنے لگتے ہیں اور جب مقرر تقریر کرتا ہے تو بھاگنے لگتے ہیں نہیں آپ کا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے آپ عمل کے لیے سائے علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہو اور اپنے دل کو مسرور کر کے یہاں سے جائے تاکہ آپ اپنے قوم کے اندر ایک انقلاب لا سکیں حضرات گرامی جس حدیث کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ان تمام چیزوں سے اور اس حدیث
حدیث مبارکہ ہمیں یہ پیغام دے رہی کہ اگر اپنی زندگی اور آخرت میں انقلاب چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اس حدیث میں جتنی باتیں کہی گئی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے مخاطب صرف آپ مرد حضرات نہیں، یہ ہماری پس پردہ بیٹھی ہوئی میری مائیں، میری بہنیں اور میری خواتین، یہ سب مخاطب ہیں۔ اور سرزمین چھڑی ڈانٹی کے وہ نوجوان طبقہ جو اکثر لہو و لعب میں اور گناہ میں ملوث ہو کر اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، ذرا یہ سوچیں کہ اگر کچھ دیر کے لیے اللہ رب العزت والجلال اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھیج دے اور یہ معائنہ کرے کہ میری امت طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، میری امت شراب نوشی میں مبتلا ہے، میری امت عیاشیوں میں مبتلا ہے، میری امت زنا میں مبتلا ہے، میری امت تاش کے پتوں میں اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، تو بتائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کچھ دیر کے لیے اللہ دوبارہ اس دھرتی پر مبعوث فرما دے اور بھیج دے، اور اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ لے کہ میری امتی شراب پیتی ہے، میری امتی زنا کرتی ہے، تو بتائیے اللہ کے نبی کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ تو آئیے میں حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ، کہ 7 ایسے افراد ہوں گے کہ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ کے عرش میں ایسے 7 افراد کو اللہ کے عرش میں جگہ ملے گی جو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، ہر آدمی پریشان حال ہوگا، یا رب نفسی یا رب نفسی، اے میرے پروردگار میرا کیا ہوگا۔ تو اس حدیث پاک کے اندر ان 7 افراد کو بشارت کی ہے۔ میں امید کامل کرتا ہوں، امید یقین کرتا ہوں کہ اس حدیث سننے کے بعد آپ حضرات اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے۔ آپ ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ انشاءاللہ جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جائے گی ان تمام باتوں پر اور اہل اسٹیج علماء تائید کریں۔ میں آپ سے تائید کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ تائید کریں کہ انشاءاللہ ہم علماء قوم سے، سماج سے رسم و رواج کو ختم کریں گے اور جہاں تک ہو سکیں گے برائیوں سے حد الامکان ایسے لوگوں کو سماج کی گندگیوں سے نکال کر اللہ کے نبی جو تعلیم دے کر گئے، صحابہ جو تعلیم دے کر گئے، ہم ان تمام چیزوں کی طرف جی۔ تو اللہ کے نبی نے پہلی بات بیان فرمائی، ذرا دھیان سے سنیے گا، اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہ بھٹکائیں، آپ دھیان سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الامام العادل، کہ پہلا خوش نصیب شخص کون ہے؟ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن ایک نیک بادشاہ کو، ایک عادل بادشاہ کو اللہ کے عرش میں جگہ ملے گی۔ اگر کوئی شخص نیک بادشاہ کسے کہا جائے گا؟ مثلا آپ نے کوئی گناہ کر دیا، آپ نے کوئی گناہ کر دیا، آپ کے دربار میں اور عدالت میں اور قاضی اور جج صاحب کے پاس آپ کا مقدمہ آیا، اور وہ قاضی عمل بھی شریعہ ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیوست ہو چکا ہے، رسول اللہ کی سنتیں ان کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے۔ وہ پوچھے گا قاضی صاحب آپ کا بیٹا اس نے زنا کیا ہے، قاضی صاحب آپ کا یہ پڑوسی اس نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، اگر یہ انصاف کے مطابق قتل انصاف کرتا ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لیتا ہے تو شریعت کے احکام بیان کرتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے کہ اسے گاڑ کر رجم کر دیا جائے گا،
لیکن چونکہ یہاں اسلامی قانون نہیں ہے اس لیے عدالت اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے گی، اور اس اعتبار سے فیصلے کر کے اگر اس فیصلے میں کسی ایک سے رشوت لے کر ان کے خلاف فیصلہ کر دے اور اپنے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ کر دے تو محدثین نے لکھا ہے پھر وہ الامام العادل کے تحت داخل نہیں ہوگا، بلکہ وہ العادل کا لفظ ہٹا دیجئے، بلکہ اس سے کہا جائے گا الامام الظالم الملک الظالم، اسے ظالم بادشاہ کہا جائے گا۔ آپ سماج کے اندر تب انصاف ور کہلائیں گے، آپ کے بھتیجے نے چوری کی، آپ کے بیٹے نے زنا کیا، آپ اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کر دیں اور یہ اعلان کر دیں کہ بیٹا تو پہلے بعد میں تو میرا بیٹا ہے، لیکن شریعت کی جہاں بات آ جائے میں شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر کے تیرے حق میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ اے میرے فرض انتی عزیز، تو میرا لخت جگر ہو سکتا ہے، لیکن تو نے شریعت مطہرہ کے خلاف، تو نے رسول اللہ کی سنتوں کو پامال کیا، تو نے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر نہ چل کر تو نے صحابہ کے خلاف تو نے قدم اٹھایا ہے، لہذا تیرے خلاف یہی فیصلہ کہ تجھے سنسار کیا جائے گا، تجھے قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، لیکن آج ہم برادری اور اپنے چاہے وہ کہیں بھی آپ سماج کے برادری، چاہے وہ کتراس ہو، بلیا پور ہو، بھگراج پور ہو، اور سماج میں آپس میں جتنے علاقے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ جب ان کے پاس طاقت آتی ہے، ان کے پاس حکومت آتی ہے، ان کے پاس بینک بیلنس آتے ہیں، تو اللہ کی شریعتوں کو طاقتوں میں سجا کر رکھ دیتے ہیں اور ایک غریب پر ظلم کر دیتا ہے۔ اگر سماج میں کوئی غریب غیر برادری کی شادی کر لیتا ہے تو مفتی صاحب کہتے ہیں 1 لاکھ جرمانہ عائد کر دیتا ہے، اور یہ فیصلہ کرتا ہے اور لوگ واہ واہ کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا، 1 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا، اور پھر اس جرمانے کی رقم جاتی کا ایک کمیٹی بنی ہوتی ہے، اس رقم کو اپنے پیٹ میں ڈالتی ہے، حرام لقمہ ڈالتی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد رضی بالحرام، کہ وہ جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کی پرورش حرام غذا سے ہوئی۔ اے نوجوانوں، یہ عہد کرو، فیصلہ کریں گے جناب محمد رسول اللہ نے جیسے فیصلہ کیا تھا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی، ان کے دربار میں مقدمہ آیا، ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ایک زمین کے سلسلے میں جھگڑا ہوا کہ دیکھیے کیسا بادشاہ الامام العادل کا حقیقی مصداق۔ چنانچہ مسلمان خوش ہو گئے کہ ہندو لوگ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی کو گواہ بنا کر پیش کریں گے، تو مسلمان تو خوش ہو گئے کہ یہ عالم دین ہے، یہ مومن ہے، ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ مقدمہ دائر ہوا، عدالت لگی اور کرسیاں لگ گئی، جج اپنے عہدے پر بیٹھ گئے، اور آپس میں مسلمان کے ایک فریق اور ایک غیر مسلم کی فریق، اور دونوں فریق میں آپس میں بحث ہونے لگی۔ غیر مسلم کہنے لگے حضرت عدالت میں جج صاحب یہ زمین ہماری ہے، مسلم کہنے لگے جج صاحب یہ زمین ہماری ہے۔ انہوں نے گواہ پیش کیا تو جج نے کہا کہ آپ کیا لائے؟ کہا میں نے گواہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی کو لایا۔ حضرت کھڑے ہو گئے، مسلمان مسکرانے لگے کہ میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ جج صاحب نے پوچھا حضرت آپ بتائیے یہ زمین کس کی ہے؟ غیر مسلم کی ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی نے فرمایا یہ زمین غیروں کی ہے، اب ان کا اختیار ہے، زمین کے وہ مالک ہو گئے، اور قاعدہ ہے کہ مالک کو اپنی ملکیت میں پورے طور پر تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ فقہاء نے قاعدہ بیان کیا کہ مالک کو اپنی ملکیت میں پورے تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی نے فرمایا یہ زمین ہندوؤں کی ہے، چاہے یہ مندر بنائے یا کچھ بھی کرے۔ ہندوؤں نے ہندو و تمام ہندو ایمان لے آئے اور کہا حضرت آپ گواہ رہیے میں ایمان لے آیا، اور یہ زمین میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور یہ زمین مندر نہیں بنے گا یہاں، بلکہ یہاں مسجد بنے گی۔ اس وقت اے نوجوانوں، اے مسلمانوں،
ظاہری اعتبار سے فیصلہ کرتا ہے. مثلاً آپ نے 3 طلاق دی ہے، آپ نے 3 طلاق دی، لیکن بعد میں آپ نے رشوت دے کر کسی کو اپنے قبضے میں کر لیا اور جا کر کہا کہ قاضی صاحب ہم نے 2 طلاق دی، اور وہ جو قاضی فیصلہ کرے گا وہ ظاہری اعتبار سے قلم چلا دے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جو طلاق دیا اس نے اقرار کیا، لہذا اس کی بات مانی جاتی ہے. 2 طلاق واقع ہوئی، طلاق رجعی پڑ گئی، لہذا اگر اس عدت کے دوران اپنے بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن عدت اگر مکمل ہو جائے تو دوبارہ نکاح کی ضرورت پڑے گی. یہ فیصلہ تو ہوا قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف انہوں نے فیصلہ اپنی گواہ کو بدل لیا اور اللہ کا خوف دلوں میں نہیں، اور قاضی صاحب کو حقیقت حال سے بیچارے واقف نہیں، لہذا جیسا مسئلہ اس کے دربار میں آیا وہ اس لیے انہوں نے قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا کہ 2 طلاق واقع ہوئی، عدت کے اندر اگر اپنی بیوی سے رجعت کرنا چاہے تو رجعت کر سکتا ہے. یہ تو فیصلہ قاضی صاحب نے دیانتداری اور امانتداری کے ساتھ فیصلہ کر دیا. لیکن جو طلاق جس نے دی ہے، آپ قوم کے صدر ہیں، لیجئے 2000 روپے رکھیے اور میرے حق میں آپ گواہی دیجئے. یہ اگر اس طرح کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اے سماج کے لوگوں، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے اس فیصلے پر آپ غور سے سنیں. جج نے کیا کہا؟ حضرت ایک بات سن لیجئے، آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام کی جیت ہو گئی. آج مسلمان ہار گئے لیکن اسلام کی جیت ہو گئی. یہ ہے اگر کوئی اس طرح فیصلہ کرتا ہے. اس لیے اے طاقتوروں، اپنی طاقت اور اپنی دولت کے بل اور اپنی دولت کے چکر میں کسی غریب کے خلاف اور کسی غریب کے خلاف غلط فیصلہ نہ کر دیجئے، ورنہ یاد رکھیے گا احکم الحاکمین ہے وہ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم میں سب سے بڑا رب ہوں. اسے جب دریا میں غرق کر سکتا ہے، حامان کو جب اللہ ہلاک کر سکتا ہے، شداد کو ہلاک کر سکتا ہے، قارون کو ہلاک کر سکتا ہے، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ اس لیے اے نوجوانوں، اس حدیث کو سننے سے پہلے ہم اور آپ آج یہ عہد کر لیں، انشاءاللہ کسی غریب کو ستائیں گے نہیں. اگر فیصلہ آئے گا تو قرآن کے مطابق فیصلہ کریں گے. یہ علماء ہے، یہ مفتیان ہے، ان کے دربار میں آئیں گے. حضرت میں نے اپنے بیوی کو 3 طلاق دے دی ہے، آپ مسئلہ بتائیے. گاؤں کے پردھان کے پاس نہ جائیے، وہ مسئلہ آپ کو نہیں بتائے گا. گاؤں کے دلالوں کے پاس نہ جائیے، گاؤں کے رشوت خوروں کے پاس نہ جائیے، بلکہ آپ ان علماء کرام کے پاس جائیے جنہوں نے 10 سال رسول اللہ کے مدرسے میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کی. اے لوگوں، اگر ترقی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ایمانداری چاہتے ہو، اللہ کے سائے میں جگہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا الامام العادل. اگر کوئی بادشاہ انصاف کرتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے، حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے آدمی کو جگہ ملے. یہ نمبر 1. نمبر 2، آج کے نوجوان مخاطب، ہماری نوجوان مائیں اور بہنیں مخاطب، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ. حدیث کا دوسرا لفظ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پلا بڑھا. کیا مطلب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قدر عبادت کا عادی بنا لیا کہ ہر وقت اللہ کی یاد آتا. لیکن بتائیے نوجوان تاش کے پتوں میں مبتلا ہے، فری فائر اور نہ جانے کیسے کیسے گیم کے اندر مبتلا ہے، اور مؤذن ندا لگا رہا حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. ہم تاش کے پتوں میں ملوث ہیں، فری فائر گیم جو عقل کو
الصلاۃ الصلاۃ کہ بندوں سے جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے. اس لیے اے نوجوانوں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ یاد رکھیے گا جب اللہ کسی کو اپنے گرفت میں لے لیتا ہے ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اللہ کے علاوہ تمہیں اور ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. ہم نافرمانی کر کے کچھ نہ ہو، تاش کے پتوں میں شراب پی کر اپنے جسم کو برباد نہ کرے، زنا کر کے اپنے جسم کو برباد نہ کرے. اللہ کی عبادت کیجئے، اس مقام اور مرتبے کو حاصل کر لیجئے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، ایسا نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پلا بڑھا. اور تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَالرَّجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو، بازار جائے خیال آئے نماز پڑھنی ہے، لیکن آج بڑی حیرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے جب آپ نوجوانوں کو نماز کی دعوت دے، مفتی صاحب کل سے پڑھیں گے، آج ناپاک ہے، آج کپڑے خراب ہیں، تو کیا آپ کل کی گارنٹی دیتے ہیں؟ آپ اس بات کی گارنٹی لے لیں کہ کل موت آئے گی، آج نہیں آئے گی، پھر ہم آپ کو نماز کی دعوت نہیں دیں گے. اس لیے ہر دن کو موت کا دن تصور کرو. فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دیتے، جمعہ میں جاتے ہیں بہترین خوشبو لگاتے ہیں، امام صاحب خوشبو ہے، کہاں جانا ہے؟ جی نماز پڑھنے جانا ہے، آج ہفتہ دن ہے نا، جمعہ ہے، اس لیے آج اگر نہیں جائیں گے تو یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھنے والے یہ کہیں گے کہ جمعہ بھی مسلمان نہیں. اس لیے ذرا خوشبو دیجئے، عطر کپڑے پہ لگاتے ہیں، کپڑے کو جھاڑتے ہوئے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ آتے ہیں، وہی کپڑا اتار دیتا ہے، پھر اگلا ہفتہ اپنے امی سے کہتا ہے امی جو اگلا ہفتہ میں نے جمعے کی نماز پڑھی تھی وہی کرتا دوبارہ مجھے دے دیجیے. ایسا مسلمان. اور جہاں نبی کی بات آتی ہے ہم نبی کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں. میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں. اللہ کے نبی کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی کو سنت کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پسے پشت ڈال کر کوئی اگر اللہ کے نبی کو خوش کرنا چاہے تو یہ خوشی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا وَالرَّجُلُ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، ایسا جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہو، ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہوں. جلدی حدیث پوری کرتا ہوں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ کہ 2 ایسے آدمی جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے ہیں، اجتمعا علیہ، ان کا اکٹھا ہونا اللہ کی محبت کے لیے، وَتَفَرَّقَا علیہ، ان کا جدا ہونا اللہ کے لیے. ہم ان سے دشمنی کر لیے، کیوں؟ اس لیے کہ شراب پیتا ہے. ہم اس سے بات نہیں کریں گے اس لیے کہ زنا کرتا ہے. ہم اس سے بات نہیں کریں گے اس لیے چوری کرتا ہے. آپ کے سمجھانے کے باوجود بھی اگر نہ سمجھے تو حکمت کے ساتھ آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے. اس لیے کہ آپ اگر ان کے چکر میں پڑیں گے، آپ ان کو سمجھاتے رہے، سمجھنے کے باوجود شراب پی رہا، زنا کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، تو پھر آپ اطمینان کے ساتھ اللہ کے لیے جدا ہو جائے. ہاں اگر وہ پھر نماز پڑھنے لگ جائے اور دوبارہ انہیں احساس ہو جائے کہ میں نے نماز چھوڑی، اس بنا پر یہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیے، اب پھر دوبارہ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، اب ان سے دوستی کر لیجئے. کسی سے بذات خود نفرت نہیں کرنی ہے بلکہ اس کے فعل سے نفرت کرنا ہے کہ بھائی ہمیں آپ سے نفرت نہیں ہے بلکہ آپ جو کام کر رہے وہ شریعت کے خلاف ہے. اے نوجوانوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے نا. ہماری ماں اور بہنیں بھی آج ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں کہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. تو یہ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اگر یہ کام کر لے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن ایسے آدمی کو بھی جگہ ملے گی. آگے نوجوانوں کی آگے کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا وَالرَّجُلٌ طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ایک خوبصورت عورت، حسن و جمال والی عورت، تنے
تنہائی میں آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے، آؤ میرے ساتھ منہ کالا کرو، میرے ساتھ زنا کرو، اور آپ کے پاس موقع ہے، آپ گناہ کر سکتے ہیں، ہر طرح کے سبب اور اسباب موجود ہیں، اور ایسے موقع پر جب آپ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں تو آپ کو خدا یاد آتا ہے کہ نہیں، زنا اگر کروں تو پھر اس آیت پر نظر پڑتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، اور فوراً اس لڑکی کو دھتکار کر دیتے ہیں، دھتکار کر یہ کہہ دیتے ہیں اے اللہ کی بندی، اللہ کی پناہ، تجھ پر اللہ کا غضب، اللہ نے یہ منع کیا، فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی لیے کہا، اسی لیے شیخ سعدی علیہ الرحمن نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہیں کہ اگر میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں تو مجھے سزا مل جائے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں، لیکن اگر میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں تو مجھے یہ بات بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ اس لیے مجھے اگر کسی گناہ کا موقع مل جائے اور لوگ زبردستی کرنے لگے، اس گناہ سے بچنے کے لیے مجھے اگر جان دینی پڑ جائے تو میں جان دے دوں گا، لیکن اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ حضرت یوسف کو جب زلیخا نے اپنے چکر میں لے لیا، اپنے جال میں پھنسا لیا، تو حضرت یوسف نے کہا قال رب السجن، اے میرے پروردگار، احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے وہ قید خانہ ہی زیادہ پسند ہے جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے حضرت یوسف کو بچا لیا۔ تو اگر کوئی شخص دل میں یہ خیال کرے کہ اللہ دیکھ رہا تو پھر زنا نہیں کرے گا، تو ایسا آدمی بھی کل قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے آدمی کو بھی جگہ ملے گی۔ تفصیل کا موقع نہیں۔ چھٹی بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک آدمی بالکل اس طرح چھپ کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو کچھ معلوم نہ چلے کہ دائیں ہاتھ میں کیا خرچ کیا۔ لیکن آج دیکھ لیجئے حقیقت بات، اگر آپ کو ایک بوری لاک ڈاؤن میں چاول دے دیے تو 10 آدمی بغل میں کھڑے ہو جائیں گے، فوٹو لیجئے، فلاں آدمی نے فلاں غریب کی مدد۔ اسی لیے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو اپنے نیکیوں اور اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ کسی کو دینا ہے تو بالکل اطمینان کے ساتھ دے دیجئے۔ دائیں ہاتھ نے کیا دیا، بائیں ہاتھ کو کچھ خبر۔ آخری بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، ایک ایسا آدمی جو راتوں رات کی تنہائی میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ایسی عبادت کرتا ہے کہ آنکھیں بے اشکبار آنسو بہانے لگے، راتوں کی تنہائی میں آپ اٹھ کر یہ کہے اے اللہ آج تیرے دربار میں یہ نافرمان بندہ کھڑا ہے، اے اللہ آج تیرے دربار میں یہ گنہگار بندہ کھڑا ہے، رات کی تاریکیوں میں اے اللہ آج تیرا یہ بندہ تجھ سے فریاد کر رہا ہے، میں نے دنیا کو بہت قریب کرنا چاہا لیکن دنیا نے ٹھکرا دیا، اے اللہ تو ہے میں تو میں ہوں، اے اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لیجئے، مجھے اپنا قریب کر لیجئے، رات کی تنہائی میں اٹھ کر عبادت کیجئے، روئیے، گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں روئیے، پھر اس حدیث کے مصداق اور بشارت کے مصداق بن جائیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہو، اس ذکر کے نتیجے میں آنکھیں آنسو بہانے لگ جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن ایسے شخص کو اللہ کے عرش میں جگہ ملے گی۔ اس لیے اے لوگوں، اے چھڑی ڈاٹ پی کے مسلمانوں، آج عہد کریں کہ انشاءاللہ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے نا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم اپنا تو بن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔